دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کا اثرات اس کے جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ پر کیا ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ پہلے بھی ایک طرح سے اب نارمل صورتحال کا سامنا کر رہی ہے کہ پرویز الہی جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے بھی ہر جو گھٹیا حرکت کی اور گورنر صاحب کو باقاعدہ گھٹیا پن کو انیکٹ کرنے کے لیے بھرتی کیا گیا بطور گورنر، اور پھر ایوان صدر میں ایک شخص ہے بدقسمتی سے اس ملک کا صدر الوی صاحب، تو انہوں سب نے خان صاحب کی آشیرواد اور ان کے حکم اور ان کی سویٹ ول اور ان کے پاگل پن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہر رکاوٹ کریٹ کی پنجاب میں، لیکن الٹیمیٹلی شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز نہ صرف الیکٹ ہو گیا، حلف بھی اٹھا لیا اور بطور چیف منسٹر کام شروع کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس جو 25 پی ٹی آئی کے ڈیفیکٹرز ایم پی ایز ہیں، ظاہر ہے ان کی مدد سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ اب یہ فیصلہ جو آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیفیکٹرز ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ ڈیفیکٹرز تو اصل میں وہ ایک کے بعد بنتے ہیں، یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ کوئی بھی اے پارٹی کا بی پارٹی کو اے پارٹی کی ڈائریکشنز کے خلاف ووٹ دے گا، ان 4 صورتوں میں جن میں اسے ایک الیکشن آف چیف منسٹر ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس ہے، تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے آنریبل جسٹس سپریم کورٹ کے انہوں نے فرمایا۔ لہذا اب 2 صورتیں ہیں۔ ان جنرل پرنسپل آف لا یہ ہے کہ کوئی بھی قانون، ظاہر ہے یہ ایک طرح سے نیا قانون ہے، یعنی قانون بنانے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو لیجسلیچر بناتی ہے، ایک جو بھی عدلیہ اعلیٰ عدلیہ یا عظمیٰ عدلیہ ہوتی ہے وہ بناتی ہے، ان کے فیصلے کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، گویا وہ پریسیڈنٹس جو ہیں جوڈیشل پریسیڈنٹس وہ قانون کا سٹیٹس رکھتے ہیں، تو وہ بھی عملی طور پر قانون ہی ہوتا ہے۔ لہذا یہ جس دن فیصلہ اناؤنس ہوا ہے اسی دن سے اپلائی ہونا چاہیے، مطلب اس دن سے آنورڈ اب جب بھی کوئی پارٹی کا ایم این اے ایم پی اے دوسری پارٹی کو اپنی ڈائریکشنز کے خلاف ووٹ دے گا، اپنی پارٹی کی ڈائریکشنز کے خلاف، تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی اناؤنسمنٹ جو ڈیسیژن کی ہے اس کے بعد ججمنٹ جو ڈکلیئر ہو گئی۔ اب اس سے پہلے کیا ہوگا، مثلاً پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی وہ تو کام خراب ہو گیا، لہذا وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے، گویا چیف منسٹر کی جو الیکشن ہے وہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جنرل فنڈامنٹل پرنسپل قانون کا یہی ہے کہ ریٹروسپیکٹو قوانین جو ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ آنورڈ ہوتا ہے، افیکٹو فرام دی پاسٹ نہیں ہوتا۔ لہذا چیف منسٹر پنجاب کا الیکشن فائنلائزڈ ہے، اس پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، پری ویلنگ اور غالب اور ٹریڈیشنل رائے یہ ہے۔ لیکن ایسے بھی کچھ قانون دان ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اس کا اطلاق اس پر ہوگا۔ اب اگر ان کا نقطہ نظر دیکھیں تو ظاہر ہے پھر نلیفائی ہو جائے گا، اور نلیفائی ہونے سے یہ مراد ہے کہ پھر نیا الیکشن ہونا چاہیے، اور پھر اس دن تک کی بیک ورڈ کیوں جائے، پھر اس سے بھی پہلے جائے۔ پھر تو یہ ہے کہ سینٹ کی چیئرمین شپ پر ملٹیپل ٹائمز اور سینٹ کی ایون ممبرشپ پر ملٹیپل ٹائمز ڈیفیکشنز ہوئی ہیں۔ اب کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جو خفیہ ووٹنگ ہے اس میں طے نہیں ہو سکتا کہ کس نے ڈیفیکٹ کیا اور کس نے نہیں، لیکن یہاں پر تو یہ کہا گیا نا کاؤنٹ نہیں کرنا، پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں یا سو ٹو سے ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں وہ نون ہوتے ہیں نا، تعداد معین ہوتی ہے، اس سے اوپر ان کو ووٹ ملے تو اس کا مطلب ڈیفیکشن ہوئی ہے، لہٰذا ان کو جو ان کی اسٹرینتھ سے زیادہ ہیں یا ان کے الائز کو جمع کرنے کے بعد اس کولیشن سے زیادہ ہیں تو ان کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیک ورڈ اگر چلے جائیں تو بے شمار حکومتیں بنتی بکھرتی رہی ہیں، اور ڈیفیکشنز ہمارے مزدوروں نے ہمارے نظام میں زبردستی ٹھونسی ہے، اور ہماری سپریم کورٹ نے بھی ٹھونسی ہے، جسٹس منیر وغیرہ سے لے کر آج تک۔ بعض ججز تو ایسے ہیں کہ جیسے وہ کماد میں خاص جانور ہوتا ہے،
وہ اس کا ستیہ ناش پھیر دیتا ہے. تو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ایسے ججز ہیں, جسٹس منیر سے آپ کاؤنٹ کر لیں, آگے بڑھتے جائیں, کوئی نثار آئے گا, کوئی کھوسہ آئے گا, کوئی شیخ آئے گا. اب ہم موجودہ کا ذکر نہیں کرتے, ہاں وہ مقدس. تو انہوں نے کماد جو گنا ہے اس کو اس طرح اجاڑا ہے جس طرح وہ جانور اجاڑتا ہے, اور یہ گنا آئین پاکستان. تو بہرحال اگر ہم بیکورڈ اس طرح جائیں تو پھر تو اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. پھر 47 سے شروع ہو جائیں یا اس سے بھی پہلے چاہیں تو شروع ہو جائیں, اس لیے کہ 47 سے پہلے بھی ڈیفیکشنز ہوتی رہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے لیکچر پولیٹیکل پارٹی کی اہمیت پر دیا ہے اور پارلیمانی ڈیموکریسی کا بیڈ راک کہا ہے. لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کو مدر آف پارلیمنٹس کہا جاتا ہے. جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس کا گویا ٹیمپلیٹ یا فارمیٹ فنڈامنٹل وہ ہے, وہاں پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, آپ ڈیفیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایسی بے شمار ڈیفیکشنز ہوئی ہیں, اور ایک ایک ووٹ پر بھی حکومتیں کھڑی رہی ہیں, اور ڈیفیکشن کی وجہ سے حکومتیں جاتی بھی رہی ہیں. اس کے ساتھ پیرالل پریزیڈنشل سسٹم ہے امریکہ کا, وہاں بھی ڈیفیکشنز ہوتی ہیں, اب بھی ہوتی ہیں, پہلے بھی ہوئی ہیں. یہاں تک کہ ایک ایک ایم این اے جو ہے اپنی پارٹی کا, رولنگ پارٹی کا, وہ پوری لیجسلیشن کو, پورے پلان کو وہ روک کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھا ہی رہتا ہے, ناکام کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جن کو آپ رول ماڈل سمجھتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یا ڈیموکریسی کا, وہ پارلیمنٹری ہو یا پریزیڈنشل ہو, اس لیے کہ فنڈامنٹل پرنسپلس تو بہرحال ان میں ایک ہی ہیں کہ عوامی نمائندگی ہے اور ریسپانسبل گورنمنٹ ہے. تو پھر تو وہاں پر تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن آپ پر نزول ہوا ہے کہ یہ پابندی ہونی چاہیے. اور پھر ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا تو آپ حقیقت میں جو بھی حکومت انسٹال ہوگی ایز اے ریزلٹ آف الیکشنز, اس کو اکاؤنٹ فار کیسے کریں گے؟ اسے تو گارنٹیڈ ہے کہ میں نے 5 سال ہی رہنا ہے, بے شک ستیہ ناش پھیر دوں, وہ جو چاہے کر لے. ہاں جب منہ زور جائیں گے تو وہی 2 ججز بٹھائیں گے اور وہ کہہ دیں گے جی اس کی جیب میں پیسے کاؤنٹ کرو, 10 روپے ہے, ہاں جی 10 ہیں آپ کی جیب میں, وہ کہتا ہے جی 10 ہیں, گنے جی 1 پیسہ کم ہے, لہذا یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں اگر وہ اپنی مرضی سے کسی حکومت کو بدلیں, یہ ان کو تکلیف ہے, لیکن جب منہ زور چاہیں تو کئی کھوسے, کئی نثار, کئی شیخ موجود ہیں, بندیال نہیں تو وہ موجود ہیں, وہ جب چاہیں شارٹ کٹ استعمال کریں گے اور آپ فارغ ہو جائیں گے. تو بہرحال پنجاب گورنمنٹ پر اگر ساؤنڈ ریزننگ کی جائے تو کوئی اثر نہیں ہے وقتی طور پر کہ وہ الیکشن ویلڈ ہے, وہ فائنلائز ہو گیا, کلوز ٹرانزیکشن ہے حمزہ شہباز کا. لیکن اب فردر کیا ہو سکتا ہے؟ اب کیونکہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو اس کا بالفرض یہ لوگوں کا خیال ہوگا کہ حمزہ شہباز کو گورنر کہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس یعنی وہ پہلے یہ کہے گا, اسرٹین ہوگا کہ یہ لوز کر چکا ہے کانفیڈنس, اور اس کے لیے زبانی کلامی بات نہیں ہوگی, ہوا میں نہیں ہوگی, اس کے لیے باقاعدہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور وہاں پر ووٹنگ ہوگی اور یہ طے ہوگا. یعنی کوئی بالفرض منی میٹر ہے, کوئی بجٹ آتا ہے, وہاں پر محسوس ہوتا ہے اکثریت نہیں رہی, کوئی اسباب ایسے کریٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے پہلے اجلاس ہونا ضروری ہے, اس میں اسرٹین ہو کہ اس کے پاس وہ کانفیڈنس ایکسپیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اب اس کو گورنر کہے گا, یعنی پہلے ایک اجلاس ہوگا جس سے یہ اسیسمنٹ وہ کرے گا, اور بعد میں پھر اسے کہے گا کہ اب ووٹ آف کانفیڈنس لو, میرا خیال ہے کہ تمہیں کانفیڈنس نہیں رہا. اب وہ بلائے گا اجلاس, وہ ووٹ آف کانفیڈنس. ظاہر ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ممبرشپ کی صورت میں اکثریت 50%+1, اس صورت میں اگر وہ 25 ایم پی ایز پی ٹی آئی کے پلس جو 3-4 ایم پی اے ہیں نون لیگ کے جو پرویز الہی کے ساتھ گئے تھے, وہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے. یعنی وہ ادھر جائیں گے تو نہیں کاؤنٹ ہوں گے, وہ ادھر آئیں تو نہیں کاؤنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کانفیڈنس حاصل نہیں ہوگا. یا دوسری صورت میں ایک یہ ہے کہ وہ عدم اعتماد لے آئیں,
لیکن عدم اعتماد کی صورت میں جو عدم اعتماد لاتے ہیں ان کے ذمہ اکثریت ثابت کرنا وہ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن اس صورت میں ان کے ذمہ چیف منسٹر بچ جائے گا. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں پھر بچنا محال ہے. اب یہ کہے گا کون؟ اس وقت گورنر جو ہے وہ گویا معلق ہے کہ پچھلا گورنر فارغ ہو گیا ہے اور نئے گورنر کی سمری گئی ہے جس پر پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک خاص ٹائم 10 دن کے بعد، پہلے 15 دن پھر 10 دن کے بعد، یعنی 25 دن ٹوٹل ڈیلے کر سکتا ہے پریزیڈنٹ. وہ گورنر نوٹیفائی ہو جائے گا، وہ بن جائے گا. اگر وہ نون لیگ کا گورنر بن گیا ہے جس کی کہ بہت زیادہ چانسز ہیں، تو وہ تو نہیں کہے گا تم کو ووٹ آف کانفیڈنس لو، پھر انہیں نو کانفیڈنس کی موشن لانی پڑے گی. اور اس صورت میں یہ لا نہیں سکتے کہ اکثریت ان کے پاس نہیں ہوگی، جو بھی لائیں گے ان کے خلاف حملہ شبات، اس صورت میں وہ بچ جائے گا. لیکن ان دا مین ٹائم ابھی کیونکہ چند دن ہیں، وہ ٹائم جتنا پریزیڈنٹ ڈیلے کر سکتا ہے گورنرشپ کو نیا نامینی کو، تو اس دوران کیونکہ سیٹ خالی ہے تو اسپیکر پنجاب اسمبلی کو سپوز کہا جاتا ہے کہ تم ایکٹنگ گورنر بن جاؤ. لیکن وہ بھی الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ کہے گا. وہ پہلے ویسے کہا بھی ہے، شاید یہ بھی اس قسم کی بھی اطلاع ہے، تو وہ ریلیکٹنٹ ہے، وہ بننا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ جو ہی بنے گا اسپیکر اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ ایکٹنگ اسپیکر ہو جائے گا. لہٰذا پھر پرویز الہی کی چھٹی ہو سکتی ہے پنجاب اسمبلی سے، اور چھٹی ہوگی تو ایکٹنگ گورنرشپ بھی جائے گی. عجیب کہانی ہے. تو اس صورت میں بالفرض وہ ایکٹنگ گورنر بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو. اب ظاہر ہے لو اور کہنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اس صورت میں نیا گورنر آ جائے گا، ایکٹنگ ختم ہو جائے گا، اب وہ وتھڈرا کر سکتا ہے وہ انسٹرکشن. یعنی پنجاب کی صورتحال بڑی دلچسپ ہے، لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ حکومت فوراً ختم ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن فی الحال نہ پنجاب حکومت جا رہی ہے نہ ہی فیڈرل حکومت جا رہی ہے. ایک طرح سے یہ جہاں ان کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے چیمگوئیاں کہ دیکھیں جی غیر آئینی ہیں یہ لوگ، وہ تو ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ، اکثریت لوز کر چکے ہیں، یعنی کم از کم وہ غضب تو کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو سکتا. جو رولنگ پارٹی ہے اب اسے بھی ایک طرح کا تحفظ ہوگا کہ اس کا کوئی ایم این اے یا کولیشن جو ہے اس کا کوئی ایم این اے ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا. وہ بھی ایک طرح سے پھر الائز کو ساتھ سے ہٹائیں گے تو پھر ہی نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے. تو بہرحال پنجاب کی صورتحال بڑی دلچسپ ہے، لیکن الٹیمیٹلی اگر کولیشن گورنمنٹ اور کولیشن پارٹیاں مضبوط رہیں گی تو یہ ساری شرارتیں الٹیمیٹلی ری باؤنڈ ہوں گی، اور جو شریر لوگ ہیں وہ ناکام ہی ہوں گے، نامراد ہی ٹھہریں گے. آپ دیکھ لیں گے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائے گا تو یہ ای محال است و جنو است، وہ نہیں بنے گا. لیکن یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے بہرحال ایک کنفیوژن میں اضافہ ہوگا اور ہوا ہے. تو وہ یقیناً ملک کی صحت کے لیے یا گورننس کے لیے اتنا موضوع نہیں ہے. تو ہمارے جج صاحبان جو ہیں انہیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اس کو غیر مستحکم کرنا بھی کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے، محض اس لیے کہ ہم بھی ہیں، یا گالی گلوچ کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے، یا بیلنسنگ ایکٹ بات سمجھتے ہیں کہ لولی پاپ دیا ہے ادھر یا ادھر. تو ہر صورت میں انہیں بہرحال ان ساری چیزوں سے ڈس ریگارڈ ہو کے پیورلی سبسٹنٹیو لا اور کانسٹیٹیوشن پر فیصلے دینے چاہیے. نہ کوئی منہ زور کا ہونا چاہیے، نہ پسند یا ناپسند ہونے. اس لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ججز ہیں وہ الوف رہتے ہیں سوسائٹی میں، وہ کم ملن رکھتے ہیں لوگوں سے. لیکن ہمارے ججز تو ہم جیسے لوگوں کی یوٹیوب کے بھی سنتے ہیں، میری نہیں، ان باقی لوگوں کی، کہ وہ یوٹیوب پر باقاعدہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ ججز حضرات جو ہیں اپنی بڑے وہ چھوئی موئی کی طرح کہ دیکھیں جی عدالت کی توہین ہو گئی ہے، لیکن مسجد نبوی میں جو توہین ہوئی ہے اس پر انہیں کوئی خاص پرابلم نہیں ہے. اور
یعنی اب کیا کہا جائے، مثلاً ثاقب نثار صاحب کے متعلق جو آنکھوں دیکھی بات کی وہ چیف جج گلگت بلتستان رانا صاحب نے، تو اس پر باقاعدہ یعنی ان کو بلایا گیا اور کیس چلایا گیا. لیکن یہ بھی بات یہ ہے کہ ججز کا وہ پیٹی بھائی کے اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچایا، نہ پہنچائیں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ اگر پہنچانا ہو، اس پھر ٹرائل کرنا ہو اس کیس کا، تو پھر ثاقب نثار کو بھی آنا پڑے گا. ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی اب سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں آئے تو اس کی توہین تو پہلے ہی پھر اور توہین ہوگی. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں الٹیمیٹلی پنجاب پر کیا امپیکٹ رکھتے ہیں. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ وقتی طور پر نہ فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے، نہ پنجاب گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے. ہاں کنفیوژن کچھ اور دن رہے گا، الٹیمیٹلی چھٹ جائے گا. اجازت لیتا ہوں جناب. پاکستان زندہ باد، پاکستان کا آئین زندہ باد. خدا حافظ.